اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالسفور میدان عرضہ ثم الصلاة والسلام علی الذی جبرئیل خادمہ والبراق مرکبہ ومعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین منزلہ وعظیم الخلق صفتہ وجمیع الخیر سجیتہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین بمحمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على آپ حضرات کی خدمت میں کربلا کے اس عظیم تحریک کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. تو میں بیان کیا کربلا کے اندر مختلف پیغامات ہیں، اور یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ حسین ابن علی مظہر فضائل ہے. آج میرا موضوع گفتگو ہے کربلا قرآن کی عملی تفسیر، آیات قرآن کی عملی تفسیر ہے. تو جس طرح کربلا آیات کی عملی تفسیر ہے، اسی طرح سنت کی بھی عملی تفسیر ہے. سنت سے مراد وہ روایات جو الحاق کی سنت کی حکایت کرنے والی ہے، یعنی خود سنت مراد نہیں ہے، سنت کو بیان کرنے والی روایات. تو ان کی بھی عملی تفسیر آپ کو کربلا میں ملے گی. ایک چھوٹا سا مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، پروردگار عالم نے اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرمایا، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں خبر دے دوں کہ شیاطین کن لوگوں پر نازل ہوتے ہیں. تنزل علی کل افاک اثیم، یہ شیاطین جھوٹوں پر، گناہگاروں پر نازل ہوتے ہیں. اور شیاطین کا کام یہ ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، شروع میں وسوسہ کرتے ہیں، یعنی اپنے اولیاء کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں. جس طرح ایک شاعر کے بہترین اشعار ہے، جو دل میں وسوسے ڈالے اسے خناس کہتے ہیں. جو دل میں وسوسے ڈالے اسے خناس کہتے ہیں. علاج وسوسے کو سورہ والناس کہتے ہیں. جو دل میں وسوسے ڈالے اسے خناس کہتے ہیں. علاج وسوسے کو سورہ والناس کہتے ہیں. وفاداری پہ دنیا میں سبھی کو ناز ہے نوری، وفا خود جس پہ نازاں ہو اسے عباس کہتے ہیں. تو شیاطین کا کام یہ ہے، شروع میں وسوسہ کرتے ہیں، اس کے بعد قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہیں اور حکم دینا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو جو گناہگار ہے، ان کے قلوب پلیت ہے، مریض ہے، تو تنزل علیہم، کیا ہے، شیاطین، تو ان پر شیاطین نازل ہوتے ہیں. یعنی نجس قلوب پر، خبیث قلوب پر، پلید قلوب پر، گناہگاروں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں. اس لیے پروردگار نے فرمایا، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، ان گناہگاروں پر شیاطین. اب مومنین کی آیت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی جنہوں نے کہا ہمارا رب پروردگار اللہ ہے، اور اس کے بعد ثم استقاموا، استقامت کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں.
دیکھیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس آیت کا اتم مصداق اب کہاں ملے گا؟ اس کا اتم مصادیق اس آیت کے ہمیں کربلا میں ملیں گے۔ کربلا والوں نے اعلان کر دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، اور یہ حسین ابن علی اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے برحق امام ہیں، اللہ کی طرف سے ہمارا امام ہے۔ فقط اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ میدان نبرد میں صبر کا مظاہرہ کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، مقاومت کا مظاہرہ کیا، اور دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرتے کرتے کربلا والوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ اس آیت کی اتم مصادیق ہمیں کربلا میں ملیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو نجس قلوب پر، خبیث قلوب پر، گناہگاروں کے قلوب پر ملائکہ نہیں بلکہ شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ فی قلوبہم مرض، جس کا قلب مریض ہے، یعنی وہ روحی، شہید مطہری فرماتے ہیں قلب سے مراد قرآن میں روح ہے، یعنی اگر آپ کی روح میں بیماری ہے، روحی امراض میں آپ مبتلا ہیں، حسد ہے، بغض ہے، حب المال ہے، حب الشہوت ہے، یہ روحی امراض ہے، تو اس وقت کیا ہے؟ شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ لیکن لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس کے قلوب پاک و پاکیزہ ہے، اس قلب پر، وہ قلب کیا ہے؟ محل نزول ملائک ہے، ملائک نازل ہوتے ہیں۔ تو کربلا میں جو حسین کے مقابلے میں آئے تھے، سب کے سب کیا ہے؟ مریض القلب تھے، یعنی ان کے قلوب امراض سے بھرے ہوئے تھے۔ حب الشہوات، حب الہوا، حب المال، حب الحکومہ، حب الجاہ، اسی لیے حسین کے مقابلے میں آ کر انہوں نے سفارائی کی ہے۔ صلوات پڑھو محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین ابن علی مظہر فضائل ہے۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہوں، اس کے بعد اسے تطبیق کریں گے حسین کی شخصیت پر۔ دیکھیے حدیث میں ہے، امام صادق کی حدیث ہے، 5 گروہ کے قریب یہ شیطان آ نہیں سکتا، یعنی شیطان ان 5 گروہ کو، ان لوگوں کو جن کی صفات ہے ابھی بیان کروں گا، گمراہ نہیں کر سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ من اعتصم باللہ عن نیت صادقۃ واتکل علیہ فی جمیع امورہ، یعنی جس کی نیت صادق ہے، خالص نیت ہے، اور توکل کرتا ہے، تمام امور میں خدا پر توکل کرتا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کم عقل انسان کی تعریف کرتے ہیں، ہماری نگاہ میں کم عقل انسان کون ہے؟ اور چھٹے امام صادق کی نگاہ میں کم عقل انسان کون ہے؟ ہماری نگاہ میں عقل مند وہ ہے جو دنیاوی امور میں کامیاب ہے، بزنس میں کامیاب ہے، کسب و کار میں کامیاب ہے، بہترین انداز میں وہ اپنی دکان کو چلا رہا ہے، یہ تو کامیاب ہے۔ ہاں، یہ ہماری نزدیک کم یہ ہے عقل مند انسان کی علامت ہے کہ وہ امور مادی میں کامیاب ہے، یعنی بہترین انداز میں پیسہ کماتے ہیں، تو یہ کامیاب انسان ہے۔ بزنس میں وہ کامیاب ہے، تو یہ عقل مند انسان ہمارے۔ لیکن امام صادق فرماتے ہیں کم عقل شخص وہ ہے جو عبادت کرتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، نماز پڑھتا ہے اپنے دوست کو دکھانے کے لیے، غیر کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے نماز بلکہ دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے۔ حج کرتا ہے لیکن ریا کے لیے، اسی طرح نماز شب پڑھتا ہے ریا کے لیے۔ یہ کم عقل ہے، یہ کم ظرفیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اسے اجر نہیں دے سکتے ہیں، خود محتاج ہے۔ قیامت کے دن اجر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کم عقل انسان ہے جو لوگوں سے معاملہ کر رہا ہے۔ جس طرح امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہم باہر جاتے ہیں، گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں، تو ہمارے پاس
شیاطین بھی آتے ہیں، ملائکہ بھی آتے ہیں. جس طرح آپ جب انٹرنیٹ کھولتے ہیں، آن کرتے ہیں، تو مختلف تصویریں آتی ہیں. مثال کے طور پر قرآن بھی کھل سکتا ہے آپ کے سامنے، گانا بھی آتا ہے، عجیب تصاویر بھی آ سکتی ہے آپ کے سامنے. تو غلط سائٹ بھی ہے، اچھے سائٹ بھی ہے، مختلف چیزیں انٹرنیٹ میں ہیں. تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. جس طرح آپ کا بچہ جب گلی میں جاتا ہے تو اچھے دوست بھی ہے، برے دوست بھی ہیں اس کے. تو اچھے دوست بھی اس کے پاس آتے ہیں، برے دوست بھی اس کے پاس آتے ہیں. آپ انٹرنیٹ میں قرآن بھی سن سکتے ہیں، گانے بھی سن سکتے ہیں. اسی طرح جب باہر قدم رکھتے ہیں تو شیاطین بھی ہے. ہاں، شیاطین انس و جن، اور اسی طرح ملائکہ بھی ہے. تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. تو امام رضا فرماتے ہیں یہاں پہ اگر یہ کہیں بسم اللہ آمنت باللہ اور توکلت علی اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا، جب آپ نے اللہ کا نام لیا اور اقرار بھی کر لیا کہ اللہ پر ایمان ہے، مضبوط عقیدہ ہے، اس کے بعد آپ نے توکلت علی اللہ کہا، یعنی اللہ پر توکل بھی کرتا ہوں، اور اس بات پر آپ نے اقرار کیا کہ کوئی طاقت نہیں ہے، دنیا کی جتنی بھی بڑی طاقت ہو وہ آپ کی کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. یہ آپ دیکھیں، حزب اللہ کو دیکھیں، امام خمینی کو دیکھیں، دنیا کے سب سے بڑی طاقتیں حزب اللہ کو، اسرائیل کو، امام خمینی کو، رہبر معظم انقلاب کو جھکا سکتی ہے نہیں. کیوں؟ لا حول ولا قوت الا کہہ کر جب باہر قدم رکھتے ہیں، یعنی آپ اقرار کرتے ہیں کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہ ملائکہ شیاطین سے کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ، اس نے اللہ کا اقرار کر لیا اور اس نے اللہ پر توکل کیا ہے، اور اس نے یہ بھی اقرار کیا کوئی طاقت نہیں ہے، دنیا کے سب سے بڑی طاقتیں ہمیں جھکا نہیں سکتی، اب یہ ہمارے ہو گئے، تم یہاں سے چلے جاؤ. صلوات پڑھو محمد. دوسری صفت کیا ہے؟ من کسر تسبیحہ و ذکرہ. اب ان کے قریب بھی شیاطین نہیں آ سکتی. شیاطین سے مراد ابھی ہم کہہ سکتے ہیں آپ برے لوگ بھی اور یہ ابلیس بھی آپ کے قریب نہیں آ سکتے ہیں، یعنی اگر آ بھی جائیں اثر نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو چینج تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. کس کو؟ من کسر تسبیحہ و ذکرہ، جس کی تسبیح زیادہ ہے، جس کا ذکر زیادہ ہے. ابھی تسبیحات حضرت زہرا کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ صرف نماز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، آپ باہر بھی، گھر میں بھی، گلی میں بھی، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں. جس طرح روایات میں اس کے فوائد کو بیان کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ باعث رزق، یعنی آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اگر بیمار ہے اسے شفا ملتی ہے. یا تسبیحات اربعہ کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ملائکہ طواف میں تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیحات کو کہ طواف کے وقت پڑھتے ہیں. اور جب حضرت موسیٰ میقات گئے تھے اس وقت اس تسبیحات اربعہ کو سبحان اللہ والحمد للہ، اس تسبیح کو پروردگار نے موسیٰ کو سکھایا ہے. آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. ایک مرتبہ شیطان حضرت عیسیٰ کے پاس آیا اور کہا عیسیٰ آپ لوگوں کو کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ خدا کی طرف. خدا آپ ہیں، آپ خود خدا ہیں، کیوں خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے خدا یحیی و یمیت، خدا مردے کو زندہ کر دیتا ہے. تو یہ صفت، یہ نشانی آپ میں بھی پائی جاتی ہے، آپ بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. کم از کم اگر خدا نہیں ہے آپ فرزند خدا ہیں، ورنہ بتاؤ آپ کا باپ کہاں ہے؟ سب کے باپ بھی ہیں، ماں بھی، آپ کے باپ نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ آپ کا باپ ہے، آپ اس کا بیٹا ہیں. تو اگر خدا کو نہیں مانتے ہو کم از کم آپ کیا ہے؟ فرزند خدا ہے، اس بات کو مان لو. تو اس نے کہا آپ کے یہ خدائی کے آثار ہے، فرزند خدائی کے آثار ہے. آپ بیمار کو شفا دیتے ہیں، نابینا کو بینائی دیتے ہیں، اور اسی طرح لا علاج بیماروں کو شفا دیتے ہیں. تو یا خدا ہے یا فرزند خدا ہے. تو جتنے کوشش کی حضرت عیسیٰ نے شیطان کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ دور نہیں گیا. اس لیے اس تسبیح کی اس نے
قراءات کی سبحان اللہ والحمدللہ، یہ سنتے ہی شیطان وہاں سے چلے گئے. صلوات پر محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس تیسری خصوصیت یہ ہے، اب اس کے قریب شیاطین آ نہیں سکتے، آ بھی جائیں اثر نہیں کر سکتے، اسے گمراہ نہیں کر سکتے. ہوئے ہیں کہ لم یجزع علی المصیبہ. دیکھیں میں آ رہا ہوں اب شاہد مثال کی طرف. مصیبتوں میں فریاد جزع نہیں کرتے. حین تصیبہ، جب اس پر مصیبت آتی ہے وہ جزع اور فریاد نہیں کرتے بلکہ صبر کرتے ہیں. جس طرح شیطان نے دوبارہ کہا ایوب کے زمانے میں، خدا ہی ایوب کی زبان پر ہمیشہ ذکر خدا ہے، ہمیشہ شکر الہی ہے، شکر کرتے رہتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ تو نے بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں. حضرت ایوب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضرت ایوب کے 400 غلام تھے، 400 غلام، اور روزانہ بعض روایات کے مطابق 1000 دسترخوان بچھاتے تھے، 1000 دسترخوان. تو 40 سال نعمت. شیطان نے کہا ایوب 40 سال سے نعمتوں میں ہے، اتنے غلام ہیں، سرون ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، 1000 دسترخوان بچھاتے ہیں روزانہ، مسکینوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو دیتے تھے. تو ان نعمتوں کی وجہ سے وہ تیرا شکر کر رہا ہے. نعمتوں کو چھین لے شکر نہیں کرے گا، ان نعمتوں کی وجہ سے ہے. تو اللہ نے ایوب کو آزمائش میں ڈالا، امتحان لیا. تو آپ جانتے ہیں کہ عذاب آیا اور اس کے جتنے جانور تھے سب ہلاک ہو گئے. اسی طرح صاعقہ آیا تو ان کے جتنے اونٹ تھے سب ہلاک ہو گئے. اور آفت لگی عذاب کی وجہ سے، ان کے تمام فصلیں تباہ ہو گئی، چھت گری، ان کی اولاد 12 فرزند شہید ہو گئے. یہ تمام چیزیں ہو گئی. بعض روایت کے مطابق 8 سال، 7 سال، 8 سال، بعض کے مطابق 18 سال بیماری میں مبتلا ہو گئے. خود حضرت یعقوب، حضرت ایوب بیمار ہو گئے، 18 سال بیماری میں مبتلا تھے بعض روایات کے مطابق. اور کچھ راہبوں نے ایوب کا مذاق بھی اڑایا، اس نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، اسی لیے عذاب میں مبتلا ہے، اس بیماری میں مبتلا ہے. لیکن ہمیشہ اللہ کا شکر کرتے رہتے تھے، ہمیشہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. بعد میں ہم کہتے ہیں نا بعد العسر یسرا، ہاں عسر کے بعد، سختی کے بعد آسانی ہے، فرج ہے، مشکلات کے بعد فرج ہے. تو ان کے مشکلات ختم ہو گئے. اللہ نے دوبارہ یہ ایوب کو نعمتیں عطا کی، اولاد عطا کی، دوبارہ جانور، اونٹ، یہ حیوانات دوبارہ عطا کی. صلوات پر محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو صبر کرنا، جب آپ پر مصیبت آتی ہے صبر کرنا یہ مومن کی صفت ہے. جس طرح ابو ذر کا جب بیٹا دنیا سے چلا گیا لوگوں نے مذاق اڑایا، آپ کے جتنے بیٹے تھے سب دنیا سے چلے گئے، کوئی بیٹا نہیں ہے آپ کا. تو ابو ذر نے کیا کہا؟ ایک خوبصورت جملہ کہا، الحمدللہ الذی یاخذہم من دار الفناء ویدخرہم فی دار البقاء. میں اس اللہ کا شکر کرتا ہوں جس نے میرے بیٹوں کو دار فنا سے نکال دیا اور انہیں دار بقا کی طرف لے گئے. امام ائمہ عطا کی بھی یہ خصوصیت ہے. امام صادق نے ہی کہا جب امام کا جوان دنیا سے چلے گئے، شروع میں دعا کی، قرآن کی تلاوت کی، سورہ صافات پڑھے آپ نے، بعد میں دنیا سے چلے گئے تو امام نے کیا فرمایا؟ ہم اہل بیت کی خصوصیت یہ، انا اہل البیت، ہم اہل بیت ہیں. تو ہماری خصوصیت یہ ہے نجزع قبل المصیبہ، مصیبت سے پہلے ہم فریاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آو بکا کرتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ أَمْرُ اللَّهِ، جب امر خدا واقع ہوتا ہے کہے نصبر، ہم صبر کریں گے، رضینا بقضائه وسلمنا لأمره. آپ دیکھیں یہ خصوصیات حسین میں ہیں یا نہیں؟ کربلا میں دیکھیں کتنے مصائب آئے حسین پر. حسین نے کیا فرمایا؟ رضاً بقضائک تسلیما لأمرک صبرا علی بلائک لا معبود سوا یا غیاث المستغیثین. سبحان اللہ. تو حدیث میں آپ کی خدمت میں نے
پیش کیا کہ ایک نیت خالص ہے. تو دیکھ کربلا والوں کا قیام الہی قیام، اس لیے ماندگار ہے، اسی لیے جاویدان ہے، اسی لیے ہمیشگی ہے، اسی لیے انفورگیٹیبل ہے، اسی لیے ایمورٹل ہے. ہمیشہ یہ قیام، یہ حسین کا یاد، حسین کا ذکر ہمیشہ رہے گا. کیوں؟ نیت خالص سے ہے، ہاں الہی ہے، اس میں انگیزے الہی ہے. تو نیت خالص ہے. اور آپ جانتے ہیں بار بار حسبی اللہ کہتے تھے، خدا پر توکل کرتے تھے. دوسرا مورد اس کو آپ کی خدمت پیش کیا، تسبیح ذکر. حسین تسبیح سے محبت کرتے تھے، ذکر سے محبت کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین خدائی تھے، خدا سے محبت کرتے تھے. کیوں قیام فرمایا تھا امام حسین نے؟ اس لیے کہ لوگوں نے ذکر خدا کو چھوڑ دیا تھا. ذکر خدا معاشرے میں متروک ہو رہا تھا اور شیطان کی پیروی ہو رہی تھی. وہاں کے خطوط میں ہے نا، شیطان کی پیروی کر رہے تھے، خدا کو بلا دیا تھا لوگوں نے. تو ذکر خدا کو باقی رکھنے کے لیے حسین نے قیام کیا تھا. جس طرح زینب نے دربار شام میں یزیدیت کے خلاف یہی کہا نا، لا تمحو ذکرنا کیدکا وسع سعیکا وناسب جہدکا. اپنی پوری کوشش کر لو، پوری توانائی کو روئے کار لاؤ. خدا کی قسم، لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا. نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتے ہو، نہ ہماری وحی کو مٹا سکتے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذکر الہی کو بچانے کے لیے، خدا توحید کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، تسبیح خدا کو بچانے کے لیے حسین میدان میں آئے تھے. حسین ابن علی نے قیام فرمایا تھا. دیکھیں صبر کی بات کر رہے ہیں کربلا والے، تو اس حدیث کے اتم مصداق ہے صبر. دیکھیں کربلا میں بھوک ہے، پیاس ہے، یہ سب کچھ ہے، اسارت ہے، شہادت ہے. ان تمام مصائب کو کربلا والوں نے برداشت کیا. زینب نے تمام مناظر کو دیکھا، بھائی کی شہادت کو دیکھا، علی اکبر کی شہادت کو دیکھا، اصغر کی شہادت کو دیکھا، آپ نے اسیری دیکھی، یہ سب کچھ دیکھا. اس کے بعد زینب کیا فرماتے ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا. اولیا مکرمہ زینب یہ تمام مصائب دیکھنے کے بعد اعلان کرتی، ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمیل اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بر محمد والے محمد صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. تو حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ترکت الخلق طرا فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا.